یہ بالکل غلط بات ہے. آج بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہم ایک کیوں نہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے مولوی کی, لیکن وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں. اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, کتاب ایک ہے, قبلہ ایک ہے, امام ایک نہیں ہے. میں بات کھول کے کر دیتا ہوں, جھگڑا اللہ پہ نہیں, جھگڑا نبی پہ نہیں, جھگڑا قرآن پہ نہیں, جھگڑا کعبے پہ نہیں, جھگڑا امام پہ. خدا نے کہا نماز پڑھو, ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے نبی پڑھتا تھا. یہی ہے نبی. اب ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا, ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا. مشکل بات تو میں نے شروع نہیں کی, کوئی مشکل بات میں نے شروع نہیں کی, بڑی آسان بات ہے. خدا نے کہا نماز پڑھو, ہم نے کہا کیسے؟ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا, حکم ہے طریقہ نہیں ہے. میرے مالک تو نے قرآن میں سیدھا سیدھا لکھ دیتا کہ فجر کی 2 پڑھو, ظہر کی 4 پڑھو, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. تو لکھ دیتا کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے, پھر تسبیح یہ کرنی ہے, پھر یہ. تو نے طریقہ ہی نہیں. فرمایا اگر میں طریقہ لکھ دیتا تو تم نبی کے محتاج نہ رہتے. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, کتاب کافی نہیں ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی, ٹیچر نہ ہوتے. آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی, جج نہ ہوتے. ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی, وارڈن نہ ہوتے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا نہ ہو. متوجہ میری طرف رکھیں گے, اب دھیان میری طرف رکھیں گے. اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیے گا تو بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے خدا نے کہا نماز پڑھو, ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا. اب یہ جیسے کون بتائے گا؟ اب ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا. ایک کے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے, دوسرے کے امام نے کہا نہیں 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 یہ یہاں رکھتے تھے, تیسرے کے امام نے کہا ناف بالکل غلط ہے, وہ تو ناف کے نیچے رکھتے تھے. ہمارے امام نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہو. نبی نے تو ایک طریقے سے پڑھی نا, ایک طریقہ نبی نے کیا نا. یا نبی نے یہاں ہاتھ رکھے, یا یہاں رکھے, یا یہاں رکھے, یا کھول کے پڑھی. اب یہ کون بتائے گا کہ ان میں سے کون سا طریقہ نبی والا ہے؟ ابھی حل کر لیتے, کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں پڑے. 1400 سال ہو گئے بندے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, تیری نماز غلط ہے, میری نماز ٹھیک ہے, تیری نماز غلط ہے, میری نماز ٹھیک ہے. یہ لڑائی بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے. جھگڑا تو نماز بھی ہے ہی نہیں, پہلے پتہ کر لیتے ہیں امام کس کا ٹھیک. یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یا یہ ٹھیک. اب کوئی سنی بھائی کہہ گئے شیعہ جو تھا اس نے تو اپنا امام ٹھیک ہے, نہیں تھا. چلے میں شیعہ اپنا امام کی بات ہی نہیں کرتا. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, امام بارگاہ میں ہیں, بڑی محبت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, گالم گلوچ ہو نہیں رہی, انتہائی محبت کے ساتھ پیغام دیا جا رہا ہے. ان چاروں میں سے ہم شیعوں سنی نے مل کے ڈھونڈنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. ایک بات پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ ان چاروں میں سے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا کس نے ہے؟ جس کے امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. حسن بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کا امام ٹھیک ہے. اب 4 امام ہیں میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس, ایک فقہ ہمارے پاس ہے. اب امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں, امام حنبل ہوں, امام ابو حنیفہ ہوں, آپ ان میں سے جس بھی امام سے دین لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہی نہیں, مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے. دین آپ نے لینا ہے, مرنا آپ نے, قبر اپنی پہ جانا, مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن میں ایک منت یہاں ضرور کروں گا, آپ جس سے دین لینا چاہیں. دیکھیں نا جی, آپ بازار میں گھر کی چیزیں لینے کے لیے جاتے, کبھی کسی عام دکان پہ بھی کھڑے ہوئے, آپ وہاں جائیں گے جہاں سودا کھرا پڑا ہو.
یعنی کہ آپ نے سودا لینے کے لیے اچھی دکان کا انتخاب کر لیا اور دین لینے کے لیے